صدر مملکت آصف علی زرداری ہیں، اور یہ آئین کہتا ہے مکمل طور پر، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب تک کوئی بھی قانون سازی کی جائے گی قومی اسمبلی اور سینٹ سے، جب تک صدر مملکت اس پہ دستخط نہیں کر دیں گے، اس کی منظوری نہیں دیں گے، اس وقت تک وہ غیر مؤثر ہے۔ یہ بات حقیقت ہے۔ اور پارلیمنٹ کب پوری ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ کے 3 پارٹ ہیں، قومی اسمبلی، سینٹ اور صدر پاکستان۔ یہ تینوں ملیں گے، ایوان صدر ملے گا، یہ 3 ایوان ملیں گے تو جا کے پارلیمنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب آرڈیننس جاری کیا گیا پچھلے دنوں، اور وہ آرڈیننس تھا اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن سے متعلق۔ بلدیاتی قوانین تبدیل کیے جا رہے ہیں، اور وہ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشن کی تاریخ بار بار دی گئی اور الیکشن کمیشن نے اناؤنس بھی کر دیا، لیکن جو 3 قومی اسمبلی کے فارم 47 کے ممبر ہیں جعلی، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز اپنی لیڈرشپ کو بتایا کہ گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہے۔ انٹیلیجنس اداروں نے بھی بتایا کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی، کیونکہ پہلے بھی تینوں حلقے وہی جیتے ہیں۔ یہ تو ہم نے آپ پہ ذرا جعلی فارم 47 آپ کو دیے ہیں بادشاہ سلامت کے حکم پر، لہٰذا ان سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ جب ان سے راہ فرار اختیار کرنے کا اور تو کوئی طریقہ نہیں تھا، اور طریقہ پھر یہ اختیار کیا گیا کہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ ایک آرڈیننس کی منظوری لی گئی گشتی مراسلے کے ذریعے، اور اس گشتی مراسلے کے بعد جو ہے وہ جانا تھا صدر مملکت کے پاس، اس پہ دستخط ہونے تھے۔ تو صدر زرداری صاحب کو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، اور ان کے دستخطوں کے بغیر، ان کی منظوری کے بغیر وہ جاری کر دیا گیا، اور وہ نافذ العمل بھی ہو گیا۔ اور کل پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر صاحب قومی اسمبلی میں پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا کہ حضور یہ تو آج تک نہیں ہوا، یہ تو فوجی ادوار میں نہیں ہوا، یہ تو مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا، جب ڈکٹیٹرز خود موجود ہوتے تھے وہ بھی یہ ضابطے کی کارروائی پوری کرتے تھے۔ وہ صدر مشرف ہوں، صدر ضیاء ہوں، صدر ایوب ہوں، یہ تمام جرنیل اور جنرل یحییٰ، یہ سارے جرنیل ہوں، تب بھی وہ ایوان صدر سے دستخط ضرور کروا لیتے تھے۔ تو یہ کام ہوا، اور نوید قمر صاحب نے بتایا کہ صدر کے نہ دستخط ہیں نہ منظوری ہے، اور صدر کی منظوری اور دستخطوں کے بغیر ہی آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی سے بائیکاٹ کیا، واک آؤٹ کیا، اور وہ واپس نہیں آئے۔ اب یہ واقعہ پہلا نہیں ہوا، کیونکہ جنرل صاحب یعنی کہ عاصم منیر صاحب کے دور میں پہلے بھی یہ کام ہو چکا ہے، اور یہ تب ہوا تھا جب ایک قانون تھا، اور اس ایک بل آیا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اور وہ منظور ہو کے صدر علوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اور وہ تھا بھی آرمی ایکٹ میں کوئی تبدیلی سے متعلق تھا۔ وہ جاتا ہے، اور صدر علوی جو ہیں وہ اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، اپنے ایم ایس کو اور اپنے سیکرٹری کو بولتے ہیں کہ یہ میں اس سے متفق نہیں ہوں، اسے ریکنسیڈریشن کے لیے واپس بھیجا جائے۔ اور وہ واپس نہیں جاتا، بلکہ وہیں سے اطلاع آ جاتی ہے کہ اس کو منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، اس کا منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ یہ جعل سازی پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب تو جناب زرداری صاحب ہیں، پیپلز پارٹی ان کی اتحادی جماعت ہے، اس وقت تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں تھی، اور امپورٹڈ سرکار آ چکی تھی، تو امپورٹڈ سرکار کا وہ بل تھا، لیکن اب جیسا ہوا ہے کہ دونوں اتحادی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے، ایوان صدر کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب اب آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ ربڑ سٹیمپ ہیں، آپ کے بہاف پہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایشو ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس حد تک جو ہے وہ اس پہ احتجاج کرتی ہے، اور احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے، اور آگے فردر ان کا کیا پروگرام ہے۔ کیونکہ صدر علوی صاحب کو یہ باقاعدہ آن دا ریکارڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدر علوی صاحب کو باقاعدہ طور پہ جا کے دھمکیاں دی گئی تھیں، باقاعدہ دھمکیاں دی گئی تھیں، اور صدر علوی کو خطرہ ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جو 2 صاحب آئے ہیں، اور یہ 2 صاحب جو ہیں وہ کنڈی لگا کے ان پہ تشدد نہ شروع کر دیں۔ یہاں تک ہوا، اور اتنا مس بہیو کیا گیا صدر علوی کے ساتھ، اور ان میں ایک صاحب جو ہیں وہ تو ریٹائر ہو کے اب بیٹھے ہیں
جناب پنجاب سرکار کے چرنوں میں. کبھی ان کو کہا جاتا ہے ہم آپ کو امریکہ میں سفیر لگائیں گے, کبھی کہا جاتا ہے ہم آپ کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بنا دیتے ہیں, کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کو ISI کا سربراہ بنوا دیتے ہیں. تو یہ صورتحال ہو چکی ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی اگلی خبر, اور وہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک DGISPR نے بیانیہ بنایا اور انتہائی زہر آلود تھا, اور وہی بیانیہ اب بنایا جا رہا ہے نون لیگ کی طرف سے. اور طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے, ادھر عظم بخاری نے گفتگو کی ہے لاہور میں, اور ادھر اسلام آباد میں طلال چودھری صاحب نے گفتگو کی ہے. اور اس میں خاص طور پہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دہشت گرد جو ہیں وہ حملے کیوں نہیں کرتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں پر. یہ ایک ایسا خطرناک کام ہے جی, ایسا خطرناک بیانیہ ہے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ کس کو DGISPR جو ہیں یہ کس کو میسج کنوے کر رہے ہیں, یہ کس کے لیے بیانیہ بنا رہے ہیں, اور پھر وہی بیانیہ رائیونڈ جاتی عمرہ آل شریف وہ بنا رہا ہے, اور وہ بھی پوچھ رہا ہے کہ بتائیں دہشت گرد حملے کیوں نہیں کرتے. اور کل باقاعدہ طور پہ ایک میڈیا ٹاک کی گئی طلال چودھری صاحب کی طرف سے, اور اس کا جواب تو دیا سہیل آفریدی صاحب نے, اور لیکن از خود یہ خطرناک بات ہے کہ دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہیے, اور کیا یہ کہنا چاہیے کہ ابھارنا چاہیے, ان کو مشتعل کرنا چاہیے اور ان کو اشتعال دلانا چاہیے. اس پہ کون سا مقدمہ بنتا ہے, کون سی FIR بنتی ہے, کون سی دفعات انسداد دہشت گردی کی دفعات اور پاکستان مخالف جو دفعات ہیں وہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز وہ کون کون سی لگتی ہیں, یہ DGISPR خود فیصلہ کریں اپنے آپ پر, اور طلال چودھری صاحب بھی فیصلہ کریں کہ یہ کون سا بیانیہ ہے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کر وہیں پھینک دیں گے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی لیڈرشپ کو, خیبر پختون عوام کو, PTI کو, کارکنان کو, رہنماؤں کو ہم وہیں پھینک دیں گے جہاں ہم دہشت گردوں کو پھینک رہے ہیں. اور یہ کام یہ 1970 میں یہی حرکت بنگالی بھائیوں کے ساتھ کر چکے ہیں, ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا تھا, اور ان کو بھی اسی طرح دھمکیاں دی گئی تھیں مشرقی مغربی پاکستان سے, جو اس وقت ہمارا پاکستان ہے, یہاں سے یہ دھمکیاں ان کو دی گئی تھیں. اس وقت جنرل یحییٰ تھا اور جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم تھے, اور یہ سب کچھ یہاں سے دھمکیاں جا رہی تھیں. اور اب اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا. فوجی آپریشن کرنے کے باوجود پاکستان سلامت نہیں رہ سکا تھا. قائد اعظم کا پاکستان اس دن آپ نے توڑ دیا تھا. جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ معجزہ ہے اور تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس تحفے کی بے قدری بے توقیری آپ کر چکے ہیں. لہذا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے, اور یہ سیدھی سیدھی ایک ایسی حرکت ہے کہ جس کے بعد آپ خود قومی سلامتی کو داؤ پہ لگا رہے ہیں, قومی مفادات کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے, اور انہوں نے اس کو شرمناک, گھٹیا اور نیچ سوچ قرار دیا ہے. تو اگلی ہے جناب, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پاکستان جو تحریک پولیٹیکل پارٹی ہے جی, پولیٹیکل پارٹیز جوڑتی ہیں اور وہ قومی یکجہتی پیدا کرتی ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت گلگت بلتستان, آزاد کشمیر اور آخری کونا دوسرا گوادر اور پھر کراچی, پنجاب, بلوچستان, ہر جگہ پہ ایک ہی آواز آ رہی ہے, اور وہ یونٹی کی آواز آ رہی ہے, اور عمران خان کے PTI کے امبریلا کے نیچے سب ایک ہو چکے ہیں, یونائٹ ہو چکے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیے گا کہ خیبر پختونخوا سے لیڈرشپ آتی ہے, پنجاب میں لاہور ویلکم کرتا ہے, وہاں سے کراچی جاتی ہے, وہاں پہ سندھی بھائی ان کو ویلکم کرتے ہیں, ٹوپی دی جاتی ہے, اجرک پہنائی جاتی ہے, سب کچھ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو سبوٹاج کیا جا رہا ہے اس قومی یکجہتی کو. تو یہ قومی یکجہتی کو سبوٹاج کرنے والے صرف دو عناصر ہیں, اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہے جی اگلی خبر, تو یہ اس طرح کے حرکتیں بند کر دینی چاہیے. اگلی صوبے میں دہشت گردی, فوجی آپریشن, دہشت گردی کے خلاف کیے گئے انتظامات, سیکورٹی سچویشن, اس پہ اب اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی نے کور کمانڈر پشاور کو خط لکھا ہے, اور انہیں کہا ہے کہ آپ آئیں اور اسمبلی میں آ کے ہمیں انفارم کریں اور بتائیں کہ کیا صورتحال ہے صوبے کی امن و امان کی, ہمیں بریف کریں پارلیمنٹیرینز کو, اور تاکہ پتہ چل سکے
کہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں جو باقی ہماری جو ان پٹ ہے اس ان پٹ کو بھی شامل کیا جا سکے. یہ کیا گیا ہے جناب. خاص طور پہ بابر سلیم سواتی صاحب نے یہ کام کیا ہے اور انہوں نے یہ اپنا ٹویٹ بھی کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے بتا بھی دیا. انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور خط میں بابر سلیم سواتی صاحب نے کہا ہے کہ جی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی جانب سے صوبے میں سیکورٹی سے متعلق خصوصی کمیٹی کے لیے کور کمانڈر پشاور کو باضابطہ خط جاری کر دیا گیا ہے جس میں ان کیمرہ بریفنگ کے انعقاد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا ہے. اور خط میں صوبے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال بالخصوص ضم شدہ اضلاع میں جاری سیکورٹی اقدامات اور درپیش چیلنجز کے تناظر میں خصوصی کمیٹی کے کردار اور مینڈیٹ سے آگاہ کیا گیا ہے. اور خصوصی کمیٹی سیکورٹی کمیٹی صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کی ایک نمائندہ پارلیمانی فورم ہے جس میں ایوان کے قائد حزب اختلاف، صوبائی وزراء، پارلیمانی لیڈرز اور مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین شامل ہیں. اور کمیٹی اب تک چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ اور قبائلی امور اور انسپکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا سمیت اہم اداروں سے تفصیلی بریفنگز حاصل کر چکی ہے جن کی روشنی میں اپنی سفارشات اور اسمبلی میں پیش کی جائیں گی رپورٹ کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. خط کے ذریعے اس امر کی نشاندہی کی گئی ہے کہ خصوصی کمیٹی نے اپنے مشاورتی عمل کے تسلسل میں کور کمانڈر پشاور سے ان کیمرہ بریفنگ کو اہم قرار دیا ہے تاکہ صوبے میں سیکورٹی صورتحال کا جامع اور ہمہ جیت جائزہ لیا جا سکے. معاملے کی حساس نوعیت کے پیش نظر ان کیمرہ بریفنگ صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں باہمی طور پر طے شدہ تاریخ اور وقت پر منعقد کی جائے گی. یہ خط لکھ دیا گیا ہے جی اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب کی طرف سے اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ آئیں اور آ کر بریفنگ دیں.